بابا سے باتیں، تیسری نشست. اور نور بھائی، بچپن کے ڈیفیشنسیز یا ایفیشنسیز پوری زندگی میں بڑا کام کرتی ہیں. تو ہمارا بچپن بھی آج تک کہیں نہ کہیں رکاوٹیں اور جو چیزیں تھیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو یہ کیسی کتنا اہم ہے؟ اور یہ بچپن اور بچپنے میں فرق ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بات کرنے لگا ہوں اس سے پیشتر آپ نے نہ سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی. نہ سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی. دعویٰ ہے میرا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آمد ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آورد ہوتی ہیں. انسان کے ساتھ، بشر کے ساتھ 6 کیفیتیں واصف ہیں. 6 کیفیات. 6 کیفیات. نمبر 1، عالم غنود. عالم غنود یہ وہ عالم ہے جو ماں کے رحم میں اس بچے کے اوپر طاری ہوتا ہے جو ابھی نامکمل رحم مادر میں عالم غنود. ٹھیک. پھر وہ عالم شہود میں آتا ہے. شہود یہ گواہی والا، شاہد سے. اچھا. اس مقام سے مراجعت کر کے ماں کے پیٹ سے مراجعت کرتا ہے اور عالم شہود میں آتا ہے. شہود وہ جس کی ظاہر ہو، جس کی ظاہر ہو. اس کے بعد اس کا زمانہ چھٹپن کا آتا ہے. چھٹپن. یہ چھٹپن ہے. چھٹپن کا زمانہ آتا ہے. یہ متروک ہو گئے وقت. میں چونکہ پرانا آدمی ہوں تو میری جو ڈکشنری ہے، جو میری اپنا سلسلہ ہے، تو وہ تو سارا کچھ چلتا رہتا ہے. کتنا خوبصورت لفظ ہے چھٹپن. سبحان اللہ. آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ سننے میں آیا لیکن بہت کم استعمال ہوتا ہے. یہ تیسرا زمانہ آ گیا. پھر اس کے بعد عنفوان شباب آتا ہے. عنفوان شباب. عین نون فے واو الف نون. عنفوان جوانی کا وقت. شباب وہ جوانی اور چیز ہے، شباب اور چیز، 2 چیزیں مختلف ہیں. اب کتنے زمانے ہو گئے جی؟ 3 زمانے. نہیں، 4 چوتھے بھی چلے گئے، لیکن بچپن کدھر گیا چھٹپن کے بعد؟ سن تو لیجیے. میں عرض کرتا ہوں، میں پہلے 6 جو ہیں ان کے بعد میں. ٹھیک ہے، ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. عالم غنود، عالم شہود، اور اس کے بعد چھٹپن. ایسے ہی جی. ہاں جی. اور اب عنفوان شباب. نہیں، بچپن پھر چھٹپن. ہاں، میں وہی کہہ رہا تھا، بچپن رہ گیا. پہلے بچپن رہ گیا. عالم شہود جو ہے، اچھا، عالم شہود کا وہ وقت ہے جب وہ اس کی عقل شعور کچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بات نہیں کر سکتا، وہ ارادہ نہیں کر سکتا، وہ بیان نہیں کر سکتا. صرف آنکھیں چھوٹی چھوٹی کھول کے دیکھتا رہتا ہے اور اس کو مطلب سالو کرنے کی کوشش کریں، میں کون ہوں، کدھر آ گیا ہوں. وہ عالم شہود ہے. اس میں وہ ظاہر تو ہو گیا مگر اپنے آپ کو وہ استعمال نہیں کرتا. اب چھٹپن آ گیا. جب چھٹپن آ گیا، اس کے پاس نطق بھی آ گیا. اس کے بعد حرکت بھی آ گئی، کرال بھی کرنے لگا، کنٹرول بھی کرنے لگا، کھانا پینا بھی کرتا ہے، موت مول بھی وہ کرنے لگا. ہر چیز ہو گئی، وہ آ گیا. اس کے بعد عنفوان آ گیا. شباب کا وقت آ گیا. شباب کا نہیں، بچپن. ہاں، بچپن کے بعد بچپن نا. اس کے بعد پھر وہ لڑکپن آئے گا. اس کے اوپر کیا جی؟ لڑکپن آئے گا. پھر شباب آئے گا. پھر عالم بہود آ جائے گا. عالم بہود وہ عالم ہوتا ہے کہ جب وہ صرف اپنے آپ کی بہبودی چاہتا ہے، اپنے آپ کو سیو کرتا ہے اور کسی سے کوئی غرض نہیں رکھتا. وہ سحر کا عالم ہوتا ہے، نہیں، اپنا اصل کا عالم ہوتا ہے. جب شام کا جھٹپٹا ہوتا ہے، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، اس عالم کو وہ ہوتا ہے عالم بہبود. ہاں جی. وہ اس عالم کے اندر آ کے نا وہ کچھ بیلنس میں کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر آخر میں وہ
قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے، پھر برزخ اور دوسرا تیسری چیزیں آگے جا کے شروع ہوتا ہے۔ اس میں اس کا بچپن اس لیے اہم قرار کر دیا گیا کہ اس کی بنیادوں کی چنائی وہاں شروع ہوتی ہے۔ یہ مہد سے لحد تک کا سفر ہے بیسیکلی، یہ محض ہے لحد کا سفر۔ یہ جو جس بات کی آپ بچپن کی بات کر رہے ہیں، یہ بچہ جو ہوتا ہے نہ وہ جوان ہوتا ہے، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ وہ طاقت والا ہوتا ہے، وہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ کھڑا تو ہو گیا مگر اس کو سنبھلنا نہیں آتا۔ کھڑا ہونا اور بات ہے، سنبھلنا اور بات ہے۔ کھڑا ہونا اور بات ہے، سنبھلنا اور بات ہے۔ سنبھلنا اور بات ہے۔ کھڑا آدمی اسی وقت مستقل کھڑا رہ سکتا ہے جب وہ سنبھل کے، ہاں جی۔ اب یہ جو عالم ہے، جو بچپن کا عالم ہے، جہاں وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پھر وہ مختلف چیزوں کو بیلنس کرنا شروع کرتا ہے، رشتوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے۔ اب اس کی جب بنیاد اپنی اینٹیں پہلے، اگر اس کی بنیاد ہی کچی یا ٹیڑھی یا کچے مسالے سے ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کا کام بھی وہ۔ بابا جی آپ کی اجازت سے کہ آپ آگے بڑھ جائیں، یہ جتنے ہاتھی، گھوڑا، گدھا، جو جتنے بچے ہیں، اس میں انسان کے بچے کو سب سے زیادہ دیر لگتی ہے ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے۔ یہ ایسے ہی ہے نا؟ ورنہ ہاتھی کا بچہ بھی ہوگا وہ تھوڑی دیر میں چلنے لگے گا، گدھے کا بھی۔ سب سے زیادہ ٹائم اور وقت اور توجہ جو ہے وہ انسان کا بچہ کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میری جو اشرف المخلوقات ہے وہ بشر ہے۔ لفظ اشرف وہ ہے جس کو شرف دیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں اشرف۔ اشرف المخلوقات جو ہے وہ بشر ہے، اور اس کے اوپر جو چیز قیمتی ہوتی ہے، جو چیز سنبھالنے والی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ہم جانور ناطق ہے، انسان کیا ہے؟ جانور ناطق۔ اس کا ذرا آپ معنی بھی بتا دیں جو نہ جانتے ہوں۔ ہاں، ناطق کا یہ مطلب ہے کہ ہم بولنے والے جانور ہیں، اور جانور ہم لیتے ہیں گھوڑے گدھے کو، حتیٰ کہ انسان سب سے بڑا جانور سب سے بڑا جانور، بالکل۔ جانور اس کو کہتے ہیں جو جان رکھتا ہے، جیسے طاقتور۔ کیا بات، ٹھیک ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو دوسری مخلوق ہے بشر کے علاوہ، وہ بھی جانور ہیں۔ ہم جانور ناطق ہیں، وہ جانور محض ہیں۔ جانور محض، سوشل اینیمل ہو گئے، مطلب وہ جانور محض ہیں، محض جانور، رکھنے والے، رکھنے۔ ان میں بلوغت ہے، ان میں فصاحت بھی ہے، ان میں صراحت بھی ہے، یہ چیزیں ان میں موجود ہیں، مگر اس پائے کی نہیں ہے۔ بندر بھی عقل رکھتا ہے، شیر بھی عقل رکھتا ہے، دشمن کو دوست کو پہچانتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ عقل تو رکھتے ہیں، مگر وہ بالیدگی جو ہے دانش مندی کی، وہ جو دانش ہے وہ صرف بشر کے حصے میں ہے، یعنی وہ دانشور ہوتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل صحیح۔ تو یہ اس میں بابا جی یہ جو آپ ابھی وہ انسان کے وہ اشرف ہونے کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں، تو وہ آپ نے خود اپنی تحریروں میں بہت سے ایریاز میں کتے، بلی اور وہ جو ہیں ان میں ایسے اوصاف ہیں جو اس اشرف میں نہیں ہیں، جیسے آپ ہمیشہ شش جہت کتے کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ اچھا جی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ جو ہے نا مالک جو خالق ہے، مالک اور ہوتا ہے، خالق اور ہوتا ہے، رازق اور ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے مختلف مطلب ہیں۔ یہ سارے ہی معنی جو ہیں وہ میرے مالک میں موجود ہیں۔ وہ آپ اسی لیے کہتے ہیں تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو آپ رازق نے ہے۔ دیکھا ہوگا کہ اس لفظ کو میں دن بھر میں کئی بار دہراتا ہوں، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو خالق ہے، نہیں، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ مالک ہونا تو مٹی کا بھی، را میٹیریل کا بھی مالک۔ خالق وہ ہے جو اس کو خلق کرتا ہے، اس میں سے نئی چیزیں اختراع کرتا ہے، اور رازق جو اس کو سنبھالتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی۔ اور یقین فرمائیں کہ اگر آپ سانس اگر دن میں آپ 10,000 بار سانس لیتے ہیں تو آپ دگنی بار بھی اگر یہ سارے لفظ روز دہرائیں نا، پھر بھی آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کو اگر ہم دوہرا لیں آپ کے ساتھ کہ آپ مثال کے طور پہ کسی بھی شکر کی حالت میں یا بیٹھے ہوں تو آپ یہ کہیں کہ اعتراف کہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو یہ اس کو
یہ اچھی یہ آپ کی ایک مکمل عبادت ہے، مشق ہے، اور یہ اچھی خاصیت ریویژن بھی ہے نا. ہاں لطف کی بات ہے کہ یہ ساری زندگی میرا اور میرے بچوں کا وظیفہ ہوتا. کیا جی؟ کیا بات ہے. میرے بچے جو ہیں ہر لقمے کے ساتھ الحمدللہ پڑھیں گے، چھوٹا لقمہ لیں گے، اپنے آگے سے لیں گے، اچھی چیز ساتھی کو دیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اکرام و تعام بھی کریں گے. اچھا لطف کی بات ہے، سبحان اللہ. یاد ایک بات آ گئی، یہ دو چیزیں، یہ دو ذکر اگر انسان اپنا لے اور اس کے بعد چھوٹا سا لنگر کا اہتمام کر لیں، چاہے وہ اتنا سا ہو اور چاہے یہ کمرے بھر کا ہو، خدا کی قسم اس دنیا کے اندر، آخرت میں، دنیا میں اس کے بعد دولت ہی ختم نہیں ہوتی، عزت ہی ختم نہیں ہوتی، شہرت ہی ختم نہیں ہوتی. کیا جی؟ کیا بات. سبحان اللہ. اور میں ان پڑھ آدمی، بدکار آدمی، جاہل آدمی، ایک دن اسکول نہیں گیا، سارا کچھ کرنے کے باوجود مالک نے عزت دیتی، دولت دیتی، شہرت دیتی. کتوں آیا سارا کچھ؟ میں کوئی موٹر کارخانہ تو میرا کوئی نہیں، لیکن کہاں سے آیا؟ یہ انہی چیزوں سے آیا کہ اگر روم روم آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں آپ سے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، حج عمرہ نہیں کرتے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان آپ ہر صورت میں ہیں. اگر آپ نے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھ لینا دل سے، زبان سے، ضروری ہے. دوسرے کام جو ہیں وہ آپ کا اعزاز ہے. اعزاز. دوسرے کام کیا ہے؟ اعزاز ہے. مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھ لینا انف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا انف، مولا علی کو مان لینا انف، اللہ کو مان لینا انف، مرنے جینے کو مان لینا، روز محشر کو مان لینا انف، مسلمان ہو گیا. اب یہ باقی فضیلتیں جو ہیں، انہیں فضیلت بڑھتی ہے، اعزاز ہے. اعزاز ہیں، یہ آپ کے تشرفات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر بے پناہ کرتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب چونکہ میں ملامتی بھی ہوں، میں بہت ساری چیزیں میری خود میں نہیں وہ اپنا، میں ایسی چیزیں بھی میں نے اپنائی ہوئی ہیں کہ جن چیزوں سے میرا جو ملامت ہے اس کو میں چھوڑتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ ایک میری ڈھال ہے، اسی سے میں بچا ہوا ہوں. اگر میں وہ نہ کروں، ایک بابے کو مریض گیا، وہ کہندا جی بابا جی اج تو بعد میں تہاڈے کول نہیں آਉਣਾ. انہیں داڑھی بنا کے گیا. وہ کہندا کی گل ہے؟ وہ کہندے نے جی اس واسطے کہ تسی مجھے جڑا وظیفہ دسیا سی تے میرے نال تے وہ وظیفہ راتی میرے نال ਉਹਦੇ ਨਾਲ تے میری تے سارا کچھ ہو گیا سلسلہ ہے جی. اور اج میں رج کے ستا ہاں، اج میں ماں کے پیراں بھی نہیں دبایا، اج میں پیو کی خدمت بھی نہیں کی، اج میں مسجد جا کے جی اپنا 10 بوکے جہاں میں روز پاندہ ہوں سا وضو خانے کے وچ نمازیاں دے وضو واسطے، روز میں جا کے پاندہ سا خوہ چ کٹ، اج وہ بھی نہیں میں کیتا. اج میں کیڑیاں نوں جہے دانا چولاں دا پاندہ سا وہ بھی نہیں پایا. اج میں کاواں نوں سکی روٹی بھی نہیں پائی. انہیں آخیا کیوں؟ کہندے نے جی وہ میری ضرورتیں ختم ہو گئی، مینوں اللہ میاں نے انہاں چیزاں تو آزاد کر دیتا. تواڈے وظیفے نال اتنا ہویا کہ مینوں تو چیز مل گئی جڑی انہاں ساری چیزاں مینوں آزاد کرتا. انہاں آخیا اج تو بعد میرے کول نہ نکل جا، اور میرا تو کچھ نہیں لگتا، میں تو طاقت ہی سلب کر لی جڑی میں دیتی. اصل تو وظیفہ کچھ اور تھا. لیکن بابا جی ابھی یہ میں شاہ جی کو بھی یہ بات کہوں گا، آپ کی تحریر ہو یا آپ کی باتیں ہوں، ایسی گمن گیری آپ ڈالتے ہیں، نہیں گل کتوں نکلی کتنے چلی گئی. لیکن چونکہ وقت بھی جا رہا ہے ایک اور ہم چونکہ بچپن پہ وہ تھے، نہیں وقت کی نہیں، وقت کو بھی آپ روک سکتے ہیں. اس کی خدا کی قسم آپ لگام ڈال سکتے ہیں، اور ڈالی ہے لوگوں نے. میں آپ کو ایک نہیں 101 مثال دے سکتا ہوں کہ وقت کے رخش کو چلتے چلتے روک لیا، رک گیا، تھم گیا ہر جگہ. اور آپ کو مثالیں بھی ملتی ہیں. یہ ویسے بہت ہی تحیر کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو اگلے ہفتے پہ رکھیں کہ مگر میں تو سوچوں کہ اب یہ جو وقت کو روکنے کا بابا جی بتا رہے ہیں، اب تو ہم ابھی چھٹپن اور بچپن اور وہیں سے ہی نہیں نکلے. اور پھر بابا جی اچھا ایک اور بات میں کروں آپ سے. خدا شاہد ہے میں جتنی باتوں کے جواب دیتا ہوں آپ کو، اللہ اور اللہ کا رسول شاہد ہے اس بات کے اوپر، ان میں 94% میرے اوپر اسی وقت اترتی ہیں جب میں جواب دیتا ہوں. کیا اللہ ذہن میں ڈال دیتا ہے.
दिल में भी डाल दें। ये चीज़ बड़ी कमाल की चीज़ होती है। और आप भी देखे होंगे कि ये बात तो मैंने बाबा जी से सुनी नहीं, सही। आप बहुत बेशुमार बातें ऐसी हैं जो आपने कभी सुनी नहीं, कि आप तो मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे साथी हैं, आप मेरे बैठते हैं, मेरी महफिलों में बैठते हैं, लेकिन ये उसी वक्त अलका होती हैं। क्या होती हैं? अलका होती हैं। अलफ लाम काफ कैंची वाला काफ कैंची वाला और आगे हमजा, ये उसी वक्त अलका होती हैं। खुदा की कसम मैंने कभी तैयारी नहीं की। अच्छा जी, बाबा से बातें तो फिर हर हफ्ते होनी ही है इंशाल्लाह जी। तो ये मेरे ख्याल अब इजाज़त का वक्त है, तो अब मेरे ख्याल हम इतना वो कर लें कि एक तो आगे बचपने को भी आगे लेके चलेंगे, और ये जो वक्त रोकने वाली ये बड़ी तैयार वाली सारे बड़े वो हो गए कि ये कैसे हो जाता है, तो मैं ख्याल इसको भी अगले हफ्ते भाई मैं आपको किताब से साबित करता जी हूँ, हम हर इंशाल्लाह जगह साबित चीज़ अगले है। हफ्ते वक्त को रोक लिया गया, वक्त को थाम लिया गया, सूरज रुक गया, जी जी हवाएं थम गईं, हर नफूस जो इस कायनात में मौजूद सूरह है। कहफ के भी वो सारा उसके वाले से बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल आप इजाज़त, आज का जो सबक है वो तो खालिक, मालिक और राजिक। हाँ वो भी, और फिर छुटपन और वो आलम गनूदगी और फिर वो सारा गनूद और शहूद, ये सारा बड़ी बड़ी और ये बड़ी नई जानकारी है। मैं इसी वास्ते ज़्यादातर अज गल्लां इस तरह दी कीतियां ने, मैनूं कोई फड़े ना मौलवी, उसकी वजह कि मैं इसी वास्ते सवेर की फ्लाइट से लंदन जा इजाज़त बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।